बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को प्यार का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफगान पनाहगज़ीनों का दुनिया भर से इंखराज जारी है। बिलखुसूस पाकिस्तान और ईरान में बड़ा क्रैकडाउन इस वक्त जारी है। ईरान तो रोज़ाना 20-25 हज़ार अफगानियों को निकाल रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान से तकरीबन रोज़ाना 3 से 4 हज़ार अफगानी इस वक्त रज़ाकान तौर पर जा रहे हैं, क्योंकि 1 सितंबर डेडलाइन दी गई और उस डेडलाइन के बाद पाकिस्तान में खतरनाक अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। अब पाकिस्तान से अफगानियों को निकाला जा रहा है, दुनिया भर से निकाला जा रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानियों का बोझ जो है वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है। वहाँ पर ख़ास तौर पे अफ़गानियों के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान हुकूमत नई-नई है। वहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वहाँ पर रोज़गार के मसाइल, अमन के मसाइल, सेहत के मसाइल, तालीम के मसाइल, रिहाइश के मसाइल, खाने-पीने के भी बहुत सारे मसाइल ज़रूर हैं। दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान हुकूमत यकीनन इस हवाले से इक़दामात कर रही है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ पर ये सारे मसाइल हैं, अफ़गान तालिबान हुकूमत को ज़्यादा मुश्किलात है, वहीं पर अफ़गान ख़वातीन पर ज़ुल्म की एक ऐसी दास्तान आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। खुफिया किला जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसने 104 ख़वातीन के साथ होने वाले सलूक का पोल खुल गया है। ये क्या तफ़सीलात है इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, वीडियो की तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अफ़गान पनाहगज़ीनों का इनक़िला हो, पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान ताल्लुकात हो, या फिर दुनिया भर से अफ़गानियों के हवाले से पॉलिसी या जो दीगर दुनिया भर की बदलती सूरत-हाल हो, पाकिस्तान में बदलती सूरत-हाल, उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाही मिल सके। नाज़रीन, अफ़गान ख़वातीन पर ज़ुल्म की जो दास्तान है, वो कोई नई नहीं है, और आपको पता है कि ख़वातीन के लिए वहाँ पर कितने मसाइल हैं। अफ़गान ख़वातीन के हवाले से एक खुफिया किला है, जिस पर 104 ख़वातीन के साथ होने वाले सलूक के हवाले से आज आपके सामने अपडेट रखने जा रहा हूँ। अफ़गानिस्तान में लावारिस ख़वातीन का किला, जिसके बारे में मकामी लोग बहुत कम बात करते हैं, और बहुत कम लोग इसके हवाले से इल्म रखते हैं या उस हवाले से जानते हैं। किला काबुल में ज़हनी सेहत के सबसे बड़े मरकज़ है, जहाँ 104 ख़वातीन को रखा गया है। बीबीसी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये तहलका-खेज़ इंकशाफात हुए हैं। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के मग़रिब में एक पहाड़ी पर खारदार तारों वाले स्टील के बारी दरवाजे के पीछे एक ऐसी जगह है, जिसके बारे में बहुत कम मकामी लोग बात करते हैं, और बहुत कम लोग उसके हवाले से जानते हैं कि आखिर ये जगह है क्या और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो 104 ख़वातीन हैं। मकामी लोग इसे किला कहते हैं, और बीबीसी ने इस मरकज़ तक ख़ुसूसी रिसाई हासिल की, जहाँ अमले को इसकी दीवारों के अंदर मौजूद 104 ख़वातीन का सामना करना मुश्किल लगता है। यानी अब बीबीसी की ये रिपोर्ट है, उन्होंने वहाँ पर से स्टोरी निकाली, मालूमात दी और उस किले का दौरा किया। इस मरकज़ की कुछ ख़वातीन बाहर जाने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ उन्हें कबूल करने वाला कोई नहीं। अब वो ख़वातीन यकीनन आम सोसाइटी में आना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कबूल करने वाला कोई नहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर आपको पता है, ये जो बेल्ट है, बदकिस्मती से ख़वातीन के हवाले से जो इज़्ज़त और गैरत के नाम पर जो कत्ल और गारत होती है, जो खातून को या औरत को कुछ भी नहीं समझते। औरत को मतलब वो पाँव की चप्पल जैसे तस्वुर करते हैं, और बदकिस्मती हमारे इस्लाम ने मर्द और औरत को बराबर का हक दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारे इस फ़रसुदा निज़ाम ने नाम निहाद अ, ठेकेदारों ने इसकी वजह से इस्लाम को भी बदनाम किया, और ख़वातीन पर ज़ुल्म, जबर और इस तरह की ये जो होने वाली कहानियाँ हैं, ये यकीनन हम सब के लिए हैरानकुन हैं। अब इन ख़वातीन में जो मौजूद हैं, उन ख़वातीन को वो बाहर जाती हैं तो भी कबूल नहीं करती हैं। इनमें एक खातून है मरियम। मरियम जैसी ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनका कहना है कि वो घरेलू तशद्दुद का शिकार रहीं। अब ये देख लें आप, यानी घर से उनको या मियाँ-बीवी, मियाँ ने मारा या फिर बाई ने या वालिदैन ने। अब वो कहती हैं कि अंदाज़ा है कि मरियम की उम्र 35 बरस के लगभग है। वो अपने ख़ानदान की जानिब से बदसलूकी और नज़रअंदाज किए जाने और फिर कुछ अरसे के लिए बेघरी की ज़िंदगी गुज़ारने के बाद 9 साल से इस ख़वातीन के 104 ख़वातीन जिस किले में हैं, यहाँ पर वो मौजूद हैं 9 साल से। उनका इल्ज़ाम है कि मैं जब भी किसी पड़ोसी के घर जाती थी, अब इनकी कहानी सुनिए आप, कितनी दर्दनाक कहानी है। यानी मैं किसी पड़ोसी के घर जाती थी, तो मेरे भाई मुझे मारते थे, पीटते थे। वो कहती हैं कि उनके घर वाले उन्हें अकेले घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि इस समाज में ये रवायत थी कि नौजवान लड़कियों को किसी निगरान के साथ के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब आपका माशरा, आपकी सोसाइटी ये नज़रिया देती है। अब जैसे हमारे इस्लामाबाद के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, कि जहाँ पर ख़वातीन इस तरह अकेली बाहर नहीं जा सकती, वो यकीनन, क्योंकि वहाँ का निज़ाम, वहाँ का माशरा इस तरह का है। अब हमारे माशरे में इस्लामाबाद है, पिंडी है, या दीगर पाकिस्तान के बहुत मतलब
90% علاقوں میں آپ دیکھیں خواتین آرام سے بازار جاتی ہیں، اکیلی جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، کالجز جاتی ہیں، اپنی نوکریاں کرتی ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جس طرح مرد جا رہا ہے اس طرح عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ آج کل تو بلکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پر اسلام آباد کے اندر لڑکیاں جو ہیں وہ موٹر سائیکل چلا رہی ہوتی ہیں، تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یار کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں خواری ہو کے، دھکے ضلالت ہو کے، لوگوں کی اس حقارت نظروں سے کے بجائے آرام سے عزت سے موٹر سائیکل میں آپ جا رہی ہیں، اپنی یونیورسٹی جا رہی ہیں، اپنے کالج جا رہی ہیں، اپنی نوکری پہ جا رہی ہیں، اپنے کاموں پہ جا رہی ہیں، تو کتنا اچھا ایک فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے معاشرے میں، تو اس میں یقیناً یہ پازیٹو ایک معاشرہ ہے کہ آپ کی خاتون بھی مرد کے شانہ بشانہ ہے۔ اب اس حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ ان کو گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ آخرکار وہ کہتی ہیں کہ ان کے بھائیوں نے انہیں گھر سے نکال دیا اور وہ کم عمری میں سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہو گئی۔ اب عزت اور غیرت یہ ہے کہ آپ گھر سے پکا نکال کے باہر پھینک دیں، وہ عزت غیرت نہیں ہے، لیکن وہ کبھی گھر سے باہر اگر اکیلی گئی تو بس اس بات پہ یار اعتماد ملے، پیار محبت سے، اگر وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی بھی ہے تو اس کو محبت سے سمجھانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ یہاں انہیں ایک عورت ملی جو بظاہر ان کی ذہنی صحت کے بارے میں فکر مند ہو کر انہیں اس مرکز میں لے آئی۔ اس تکلیف دہ ماضی کے باوجود مریم مسکراتی رہتی ہیں، انہیں اکثر گنگناتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور وہ ان سے مریضوں میں سے ایک ہیں جنہیں عمارت کے بیرونی احاطے میں کام کرنے کی اجازت ہے، جہاں وہ صفائی میں مدد کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرتی ہے۔ وہ اس مرکز سے باہر جانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ نہیں جا سکتی کیونکہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں اور نہ ہی اس کی فیملی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ چونکہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس نہیں جا سکتی، اس لیے وہ اس مرکز میں پھنسی ہوئی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے سخت قوانین اور پدر شاہی روایات کی وجہ سے خواتین کا آزادانہ طور پر رہنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ خواتین کو قانونی اور سماجی طور پر سفر، کام یا یہاں تک کہ بہت سی خدمات تک رسائی کے لیے ایک مرد سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ تر معاشی مواقع ان کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔ صنفی عدم مساوات، محدود تعلیم اور محدود روزگار کی وجہ سے بہت سی خواتین مالی طور پر مرد کمانے والوں پر منحصر ہیں، جس سے ایک ایسے سلسلے کو تقویت ملتی ہے جہاں بقا کا انحصار اکثر مرد رشتہ داروں پر ہوتا ہے۔ ایک ہاسٹل میں بستر پر بیٹی حبیبہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اس 28 سالہ لڑکی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان کے شوہر مرکز میں لایا تھا جو دوسری شادی کے بعد انہیں زبردستی گھر سے نکال رہا تھا۔ مریم کی طرح اب بھی ان کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں، وہ بھی ڈسچارج ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کا شوہر انہیں واپس نہیں لے جائے گا اور ان کی بیوہ ماں بھی ان کا خرچ برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کے 3 بیٹے اور اب اپنے چچا کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ شروع میں ان سے ملنے آئے، لیکن حبیبہ نے اس سال انہیں نہیں دیکھا ہے اور فون تک رسائی نہیں ہونے کی وجہ سے ان سے رابطہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ وہ کہتی کہ میں دوبارہ سے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مریم ہو یا حبیبہ، ان کی کہانیاں اس مرکز میں موجود خواتین کی کہانیوں سے منفرد نہیں ہے، جہاں عملے اور مریضوں کے ساتھ بات چیت سمیت ہمارے دورے کی نگرانی طالبان حکومت کے عہدیدار کرتے رہے۔ اس مرکز کی ماہر نفسیات سلیمہ حلیب کہتی ہیں کہ کچھ مریض یہاں 35 سے 40 برس سے ہیں، کچھ کو ان کے اہل خانہ نے مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے، انہیں کوئی بھی ملنے نہیں آتا اور وہ یہاں رہتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ برسوں سے جاری تنازعات نے بہت سے افغانیوں کو، خاص طور پر خواتین کی ذہنی صحت پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے اور اس سلسلے کا اکثر سمجھا ہی نہیں جاتا اور مریض بدنامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں خواتین کے حقوق کی بگڑتی صورتحال پر اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کے جواب میں طالبان نے حکومت کی نائب ترجمان حمد اللہ فطرت نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی حکومت نے خواتین کے خلاف کسی قسم کی تشدد کی اجازت نہیں دی اور انہوں نے افغانستان میں خواتین کے حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے، لیکن 2024 میں جاری ہونے والے اقوام متحدہ کے اعداد و شمار خواتین کے حقوق کے خلاف طالبان کے کریک ڈاؤن سے منسلک ذہنی صحت کے بگڑتے ہوئے بحران کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس سروے میں شامل 68% خواتین نے خراب یا بہت خراب ذہنی صحت کی تصدیق کی۔ حکام کے مرکز کا اندر اور باہر اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے۔ گزشتہ 4 برس میں مریضوں میں کئی گنا اضافہ دیکھا گیا ہے اور اب ان کے پاس انتظار کنندگان کی فہرست بھی ہے۔ کابل کے ایک اسپتال کے سینئر ماہر نفسیات ڈاکٹر عبدالولی کہتے ہیں کہ ذہنی بیماریاں، خاص طور پر ڈپریشن، ہمارے معاشرے میں یعنی افغانستان میں بہت عام ہو چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں مختلف شعبوں سے 50 مریض کو دیکھتے ہیں اور پھر انہیں شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی مرد رشتہ دار بھی نہیں۔ میرے مریضوں میں سے 80% نوجوان خواتین ہیں جو خاندانی مسائل کا شکار ہیں۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ وہ صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے، لیکن مرد سرپرست کے بغیر عورتوں کی نقل و حرکت پر پابندی کی وجہ سے بہت سے لوگ مدد نہیں لے سکتے۔
یہ سب کچھ مریم اور حبیبہ جیسی عورتوں کے لیے اس مرکز کا چھوڑنا زیادہ مشکل بنا دیتا ہے، اور وہ جتنی دیر تک یہاں رہتی رہیں گی ان لوگوں کے لیے جگہ دستیاب نہیں ہوگی جنہیں مدد کی اشد ضرورت ہے۔ ایک خاندان 1 سال سے اپنی 16 سالہ بیٹی زینب کے مرکز میں داخلے کی کوشش کرتا رہا، لیکن انہیں بتایا گیا کہ وہاں بستر دستیاب نہیں ہے۔ اب وہ وہاں کے سب سے کم عمر مریضوں میں سے ایک ہیں، جبکہ افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے، افغانیوں کے حوالے سے بہت سارے مسائل بہت زیادہ ہیں اس وقت افغانستان، کیونکہ پچھلے 40-50 سال سے جنگ کی سرزمین رہی افغانستان۔ کبھی سوویت یونین کی جنگ، تو کبھی امریکی اتحادیوں کی جنگ، پھر کبھی طالبان دہشت گردوں کا جنگ، تو کبھی آپس کی اپنی جو قبائلی جنگ ہے اس تمام تر پروسیس، اور پھر جو فرسودہ نظام ہے خواتین کے حوالے سے افغانستان کے اندر، طالبان کے اندر، یا پھر یہ جو ایک بیلٹ ہے، ہماری پٹی ہے، اس فرسودہ نظام نے خواتین کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا۔ یقیناً ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ مدر پدر آزاد ہو، لیکن ایک لمٹ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اتنی بھی سختی نہیں کہ ایک خاتون کے ساتھ آپ ایک شادی آپ نے کر لی تو اس کو دوسری والی کو آپ نے نکال کے بھیج دیا، ایک بہن کو بھائی نے گھر سے نکال دیا، یہ عزت نہیں بلکہ یہ تو آپ کی اپنی بےزتی ہے۔ تو ناظرین، افغانیوں کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی، افغان پاکستان تعلقات ہوگی، افغان پناہ گزینوں کا معاملہ ہوگا، وہ آپ سب کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔